دین الہی کو سمیٹ کر لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے، اور اللہ نے صحیح بخاری کو آج تک کس طرح محفوظ رکھا ہے۔ ہمارا دین مکمل ہے، ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر دین نامکمل ہو تو پھر نبی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا تو یہ کہیں کہ ہمارا دین مکمل نہیں ہے، پھر نبی کو مان لیں، اور اگر ہم یہ کہیں دین مکمل نہیں ہے تو گویا ہم اللہ کی کتاب کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور تیسری یہ صورت ہوتی تھی نبوت کی کہ نبی ایک ایک علاقے میں آتا تھا۔ حضرت ابراہیم فلسطین کے نبی تھے، یعقوب علیہ السلام اسی کنعان کے نبی تھے، لوط علیہ السلام اردن کے نبی تھے، اور شعیب علیہ السلام مدین کے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام مصر کے نبی تھے، اور زکریا اور یحییٰ علیہ السلام یہ بھی فلسطین کے نبی تھے۔ علاقائی نبی ہوتے، مقامی نبی ہوتے، بستیوں کے نبی ہوتے، شہروں کے نبی ہوتے، ان پہ جغرافیہ تقسیم کر دیا جاتا، ان کی حد بندی کر دی جاتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے لوط کو بھیجا کہ اے لوط، تیرا یہ علاقہ ہے شرق اردن کا، یہاں تبلیغ کرو، میں فلسطین میں کرتا ہوں۔ علاقائی نبی ہوتے، لیکن جب اللہ نے اپنے آخری نبی، نبیوں کے سردار، اولین و آخرین کے امام کو بھیجا تو کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے میرے حبیب، میں نے تجھ کو پوری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قیامت تک ہر پیدا ہونے والے کے نبی ہمارے نبی ہیں، ہر آنے والی روح کے نبی ہمارے نبی ہیں۔ حضرت زینب آپ کی بیٹی ایک دن روتی ہوئی آئی، اور حضور کے چہرہ انور زخمی تھا، ان کا چہرہ انور مکے میں زخمی تھا، تو روتی روتی آئیں، آپ گھر میں تشریف لائے، وہ آپ کا رخ انور دھو رہی تھی، آپ کی بڑی بیٹی زینب، رقیہ اور ام کلثوم سے بڑی، فاطمہ سے بڑی، آپ کا رخ انور دھو رہی ہے اور رو رہی ہیں، یا رسول اللہ ابا جان کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی غم نہ کرو، اللہ تیرے باپ کے دین کو دنیا کے ہر اس گھر تک جو گارے اور مٹی سے بنے گا اس تک پہنچا کے رہے گا۔ آج دین محمد اور دین پیغمبر پوری دنیا پر اللہ نے پہنچا دیا، کوئی مانے نہ مانے الگ بات ہے۔ تو خیر، غلام احمد قادیانی، اس کی بات کرنے چلا ہوں، وقت تھوڑا ہے، اختصار سے اپنی بات۔ اس نے پہلا حملہ مسلمانوں پر یہ کیا، پہلا حملہ، اور یہ بڑا خطرناک حملہ ہے، اور اس حملے میں بڑے بڑے پڑھے لکھے شکار ہو گئے۔ اس نے کہا کہ بھلا بھائی وہی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ایسے ہے نا، وہی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی کبھی بند ہوا ہے؟ آپ غور فرمائیں کیسا خطرناک جملہ ہے۔ وہی بند نہیں ہوئی، اور مجھ پہ وہی آتی ہے، اور یہ بند نہیں ہو سکتی، اللہ کی رحمت کا دروازہ قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ اس کے اس جملے سے بہت سارے لوگ پھسل گئے، اور ایک اس نے حملہ کیا کیا، بڑا خطرناک ہے، کہنے لگا کہ یہ جو مسلمان کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں اور ہمارے نبی روضے کے اندر مٹی کے نیچے ہیں، یہ تو ہمارے نبی کی توہین ہے کہ عیسائیوں کا نبی آسمان پر اور ہمارا نبی زمین کے نیچے، یہ نبی کی توہین ہے۔ عیسیٰ بن مریم آسمان پہ نہیں گیا زندہ، وہ تو دنیا میں فوت ہوا تھا اور اس کی کشمیر میں قبر ہے، اور جس مسیح کے آنے کی آپ نے خبر دی ہے کہ زمانے کے آخر میں عیسیٰ بن مریم آئیں گے، وہ میں ہوں، وہ میں ہوں۔ اب بہت سارے لوگ پھسل گئے،
بڑے لوگ پھسلے یہ بات، اور یہ مسئلہ ہے وفات مسیح کا۔ میں مسلمانوں کا عقیدہ بیان کر دوں حضرت عیسیٰ کے متعلق۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا اور آسمان پہ زندہ ہے اپنی جسم و روح کے ساتھ، اور قرب قیامت دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر اتریں گے، اور امام مہدی اس وقت دمشق میں ہوں گے، وہ ان کا استقبال کریں گے، اور امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، پھر وہ اپنے نیزے سے دجال کو قتل کریں گے، مہدی خلیفہ بنے گا، اور مہدی کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ خلیفہ بنیں گے، اور حضرت عیسیٰ کو تبھی موت آئے گی اور حضور کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ، اہل تشیع کا یہ نہیں ہے۔ اہل تشیع کا عقیدہ امام مہدی کے بارے میں اور ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے نہیں آئیں گے، حضور کے امتی بن کے آئیں گے۔ میں تو سمجھتا ہوں شاید اللہ اپنے حبیب کو بھی یہ اعزاز عطا کرے گا، اے میرے حبیب، اتنی بڑی انسانیت، آج دنیا میں عیسائیت سب سے زیادہ ہے، اتنی بڑی امت کا نبی، ہم اس کو بھی ایک وقت آئے گا کہ تیرا امتی بنا دیں گے۔ یہ اعزاز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو 1845 میں یہ پیدا ہوا، اور مغربی مشرقی پنجاب کا ضلع گرداسپور، تحصیل بٹالہ، اس کے ساتھ ایک گاؤں تھا قادیان، باپ اس کا غلام مرتضی حکیم تھا، اور وہ بٹالے میں حکمت کی دکان پیدا ہوا۔ اور جتنے بھی یہ لوگ ہوتے ہیں اللہ کی مرضی بڑے ذہین ہوتے ہیں۔ ایک حنفی دیوبندی کے پاس یہ پڑھا، پھر اس نے طب سیکھی باپ سے، پھر سیال کوٹ میں چلا گیا، کچہریوں میں کام کیا، اور دین سے اس کا بڑا لگاؤ تھا۔ اس کی کتابیں بتاتی ہیں، آپ براہین احمدیہ پڑھیں اس کی، اور اس کی دیگر کتابیں تریاق القلوب پڑھیں، بڑی خطرناک باتیں لکھتا ہے۔ وہاں سے یہ لاہور میں آیا، رنگ محل کے اندر ایک اہل حدیث کی مسجد ہے چینیاں والی، جہاں علامہ احسان اللہ ظہیر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں مولانا محمد حسین بٹالوی کا بہت بڑا نام ہے، تاریخ ختم نبوت میں وہ خطیب تھے، ان سے پڑھنے لگا، اور رنگ محل میں اسی مسجد میں رہتا، اور بڑا چالاک اور بڑا ذہین تھا، مناظر تھا مسلمانوں کا، آریہ سماج سے عیسائیوں سے مناظرے کرتا اور جیتتا۔ لاہور میں رہا کئی سال تک، آخر یہ 1885 میں اپنے وطن قادیان واپس چلا گیا۔ ایک اس نے حجرہ بنایا، 200-300 اس کے ماننے والے بن گئے۔ ویسے سب سے پہلے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں۔ آپ نے فرمایا ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد آئے گا، اور وہ میں مجدد ہوں، اور اپنے کمرے میں چلا جاتا اور کہتا کہ مجھے کشف ہوتا ہے۔ کشف کا مطلب ہے غیبی رازوں کا کھلنا، کشف کا معنی تھا کھلنا، یعنی غیبی راز جس پہ کھلے وہ کشف ہوتا ہے۔ مجھے کشف ہوا ہے کہ تو مثل مسیح ہے، مسیح کی طرح۔ پھر ایک سال گزرا تو کہنے لگا مجھے کشف ہوا ہے کہ نہیں، تو بالکل پورا مسیح ہے، جو موعود مسیح تھا۔ پھر گزرا وقت اس نے کہا مجھے کشف ہوا ہے کہ اب تو نبی بن چکا ہے۔ پھر مجھ پہ وحی کا نزول شروع ہوا۔ اس کی اپنی کتابیں ہیں، براہین احمدیہ اس کی پہلی کتاب ہے، جس میں اس نے بڑی بکواس لکھی، مسلمانوں کو گالیاں دی، اور کہا جو مجھے نہیں مانتا وہ لعنتی اور دوزخی ہے، اور بہت ساری باتیں جو اس عنوان سے متعلق نہیں ہے۔ خیر، اب علماء ہند نے اس کا تعاقب کیا، اور ان میں مولانا رشید احمد گنگوئی بہت بڑے دیوبندی عالم دین تھے، اور مولانا ثناء اللہ مرسری، یہ دو بزرگ برے صغیر میں سب سے آگے بڑھے۔ بلکہ 1907 میں مولانا ثناء اللہ مرسری قادیان پہنچے،
مباہلے کے لیے. اور یہاں اس نے کہا تھا، اپنے رسالے میں لکھا ہے طلوع اسلام میں، کہتا ہے کہ مولوی ثناء اللہ نے میرا جینا دوبر کر دیا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ اگر یہ سچا ہے تو اس کو مجھ سے لمبی زندگی عطا کر، اور اگر میں سچا ہوں تو مجھے اس کی زندگی میں موت دے دے، میں جھوٹا ہوں تو اس کی زندگی میں موت دے دے. اللہ کا کرنا ہوا، 1 سال کے بعد 1908 میں غلام احمد قادیانی مر گیا، اور مولانا ثناء اللہ مرسری قیام پاکستان کے بعد سرگودا میں فوت ہوئے اور وہی دفن ہے. یہ اس کا مبالغہ بھی ہو گیا. اور اس کی کتاب کا سب سے بڑا جواب اس کے زمانے میں، اور یہ 1900 کچھ کی بات ہے، پیر میر علی شاہ صاحب مرحوم پیر نصیر الدین نصیر کے غالب دادا ہیں، گولڑا شریف والے، براہین احمدیہ کی جواب ایسا انہوں نے لکھا کہ بر صغیر میں اس کا کوئی جواب نہ لکھ سکا. اور پھر یہ بات چلتی گئی، اس میدان میں مسلمان علماء اترتے گئے، اور سید عطا اللہ شاہ بخاری نے تو پھر ایک تحریک پیدا کر دی. اور ان کے بعد مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہداروی بریلوی عالم دین تھے، اور ان کے بعد مولانا یوسف بن نوری، مولانا اسماعیل سلفی، علامہ احسان علی ظہیر، پھر ربے میں تمام مکاتب فکر علماء، ان کی محنت. آخرکار 7 ستمبر 1974 کو جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، انہیں مرزائیوں کو کافر قرار دے دیا گیا. اب وقت ہو گیا ہے، باتیں بہت ساری تھی، لیکن میں ایک پیغام دوں گا مسلمانوں کو، ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، انہیں کافر سمجھ کر جئیں، اطمینان قلب کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ کہ مرزائی مرتد اور کافر ہیں، اور غلام احمد قادیانی ایک ملعون اور دجال تھا. اور اس عقیدے پہ جیتے ہوئے، محبت مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے، حرمت رسول کی پاسبانی کرتے ہوئے، مرزائیوں سے مراسم قائم نہ کریں، کاروبار نہ کریں، شراکت نہ کریں، تعلق نہ بڑھائیں، دوستیاں نہ بڑھائیں، ان کے ڈیروں میں نہ جائیں، ان کے لٹریچر کو نہ پڑھیں، ان کے مربیوں سے نہ ملیں. اور جو شخص ان سے دنیا داری کے لیے کسی بھی مفاد کی خاطر تعلق بڑھاتا ہے، میں رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، وہ روح محمد کو دکھ دیتا ہے، وہ روح محمد کو تکلیف پہنچاتا ہے، اذیت دیتا ہے. میں اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.